آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ایک حدیث ہے مسلم کی، اس کے اندر 6 پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ پہلے 4 پوائنٹ پہ بات کریں گے، پھر اگلے جو 2 پوائنٹ ہیں وہ جو ہمارا موضوع ہے وہاں تک بات پہنچے گی۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا تحفے کے طور پر دے تو تم بھی اس کو دعا تحفے میں دو، اس جیسی یا اس سے بہتر کر کے۔ کیا مطلب؟ یہاں سے مراد، دعا سے مراد سلام ہے، کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اتنا جواب ضرور دو۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا کم از کم وعلیکم السلام، اتنا کہنا چاہیے۔ تو حدیث کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان 6 میں سے پہلا حق یہ ہے جب وہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، آمنا سامنا ہو، پاس سے گزرے، اسے سلام کہے، یہ پہلا حق ہے اور یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم خاموشی سے گزر جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارا اس سے لین دین کوئی نہیں ہے، ہم سلام نہیں کرتے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم سلام کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سلام کہنا یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے، پھر اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ تو سلام سب سے پہلے کس نے کس کو کہا، یہاں سے بات چلاتے ہیں۔ یہ سلام جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کہاں سے بات چلی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چلی یا اس سے پہلے بھی یہی سلام تھا؟ تو حدیث میں آتا ہے، جو کہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وہ اٹھ کے بیٹھے، سامنے ان کو ایک فرشتوں کی جماعت نظر آئی، تو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ جواب کے اندر وہ جو بات کہیں گے غور سے سننا، یہی تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو انہوں نے جا کے کہا السلام علیکم، جواب کے اندر انہوں نے بھی کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ برکاتوں کے لفظ میری طرف سے زیادہ ہوئے، رحمۃ اللہ تک کا لفظ ہے۔ تو یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کہا اور فرشتوں نے جواب دیا، اور تب سے لے کے آج تک یہ سلام ہر امت کے اندر یہی طریقہ ہے۔ ہاں آج ہم نے تھوڑا طریقہ مختلف بنا لیا ہے، جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے سناؤ جی کی حال ہے، ٹھیک رہتے ہو، عربی سے کہنا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں انعم اللہ بک عینا، انعم اللہ بک صباحا، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ تیری صبح بہتر کرے۔ انگلش میں کہہ دیتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، اس طرح کے الفاظ، یہ الفاظ جو اچھے ہیں، اس کے اندر کوئی دعا ہی ہے، لیکن جو اسلام نے ہم کو طریقہ سکھلایا ہے بحیثیت مسلمان، ہم وہی لفظ ادا کریں گے جو ہمارے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اخذ کیے، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ فارسی والے کہہ دیتے ہیں زے 1000 سال، تو 1000 سال جیو۔ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تیری لمبی عمر کر دے، میں نے ایک بار بتایا تھا آپ کو کہ لمبی عمر کی دعا حقیقت میں بد دعا ہے، بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے لمبی عمر سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نکمی عمر، رذیل عمر سے بچا، میں پناہ چاہتا ہوں۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، 70 سال کا، 80 سال کا، پھر 90، پھر 100، اور 100 تک پہنچتے پہنچتے بیٹری مکمل ڈاؤن ہو جاتی ہے، صرف وہ سروس تھوڑی سی چل رہی ہوتی ہے سانسوں والی، باقی سب ختم۔ تو یہ اگر ہم کہیں کہ تو 1000 سال جی، 100 سال کے بعد بندہ ویسے ہی، تو باقی جو 900 سال ہوں گے، باقی جو 50 سال ہوں گے، ہم کہتے ہیں سینکڑوں سال جیو، وہ اس کی زندگی کیسی بدتر ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے لمبی عمر سے پناہ مانگی ہے، دعا عمر کی دے رہی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تیری زندگی میں برکت عطا کرے، اللہ تجھے بابرکت زندگی عطا کرے، یہ دعا دینی چاہیے، لمبی عمر کی دعا سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہے؟ السلام علیکم 10 نیکیاں، رحمۃ اللہ ملائے 20، وبرکاتہ 30، ایک بار کہنے سے اتنی نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، اور جواب دینے والے کو بھی یہی نیکیاں۔ تو یعنی کام چھوٹا سا ہے، اجر زیادہ ہے۔ بات تو ہم نے شروع کرنی ہے، اور بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ کسی سے آپ مخاطب ہونے لگے ہیں
کسی سے آپ نے بات کرنی ہے پہلے السلام علیکم کہو، پھر اپنی بات کا آغاز کرو۔ اور اس طرح ایک اور حدیث ہے، وہ ضعیف ہے، امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو حسن لکھا ہے، باقی کہتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے، کہ جو آدمی سلام کیے بغیر بات کرنا شروع کر دے اس کو جواب نہ دو۔ سلام کیے بغیر بھی بات کرنا شروع کر دے اس کی بات کا جواب ہی نہ دو، اس کی بات ہی نہ سنو۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ایک امام کے نزدیک ٹھیک حسن ہے۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے، عمدہ یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے السلام علیکم کہو، پھر اپنی بات کا آغاز کرو۔ اس میں بندہ معزز بھی لگتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے۔